اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو، نادان ہو، قصہ یوسف نہیں سنا؟ اللہ کے لیے پرجوش رہا کرو، انشاءاللہ تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا، ورنہ ہر شخص حسین ہوتا ہے، دیکھنے والی نگاہ کا فرق ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں سے دور رہنا، ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لو، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مجھے اب الجھنا نہیں آتا، اب میں ہار مان جاتا ہوں۔ بعض اوقات والدین بھی ایسا دکھ دیتے ہیں اولاد کو جس دکھ کا زخم بھرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ محبت ہے خدا جیسی، خدا ہی تو محبت ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ کبھی سجدے، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ جو کسارا ہونا تھا وہ اب تو ہو چکا، تمہارے لوٹ آنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم لوگوں سے غافل نہیں ہیں۔ پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے، اور میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو، اور وہ تم سے محبت کی تنہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ بے شک جو عبادت قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ زندگی تیرے کلمات بھی عجیب ہیں، تو غریبوں کو ان کے محلوں کے خواب دکھاتی ہے جن میں امیروں کو نیند نہیں آتی۔ دوست منافق ہو جائیں تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ وہ ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وہ کیا جانے کیا ہوتی ہے یک طرفہ محبت۔ تپتے سرا میں پھرتا ہوا جیسے پیاسا کوئی۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے۔ وہ راستے پہلے ہی بتا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے، ان کے دل بھی پھر انتظار سے نہیں تھکتے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منظر ہے، اس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ تمہیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔
اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی قرآن پاک کی روشنی سے منور کر دے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ جب یقین کا راستہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ تم صبر کرتے ہو تو اللہ معجزے کرتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت انجام پائیں گے۔ کیوں ہوتے ہو اتنے پریشان؟ تمہارا اللہ رحمان ہے، وہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ جب میں پریشان ہوں میرا پہلا خیال میرا رب کی طرف جاتا ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ خیال بہت عزیز ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک ملا نہیں، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں، کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ ڈالا کرو پردہ دوسروں کے عیبوں پر کہ تم محمد کی امتی ہو، کوئی عام نہیں ہو۔ لوگ جب پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی چاہیے۔ نظر انداز کرنا نفرت کی بدترین اقسام ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔